میں چاہتا ہوں اس خوبصورت لہجے سے آپ ملاقات کریں، نعت و مناقب کے خوبصورت اشعار اس سے آپ سماعت کریں۔ میرا یہ جسم بھلے نہ رہے مدینے میں، میرا یہ جسم بھلے نہ رہے مدینے میں، مگر یہ روح کا پرچم بنے مدینے میں، پڑا ہی رہتا ہوں رستے میں، اس لیے میں جناب اٹھا کے پھینک دے مجھ کو کوئی مدینے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اہل سنت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پہلے ہی بتا دیں ہو گئے جی۔ دیکھیے آدھار کارڈ اسکارپیو کا کاغذ۔ سامعین کرام اور سامعات، first of all I would like to convey the greeting of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah peace be upon you. Alhamdulillah, alhamdulillah الذي رفع السماء بقدرته ودخل الأرض بمشيته واستوى على العرش كما يليق بشانه وجلاله وخلق خلائق بمشيته وإرادته. Praise be to Allah, sustainer of His word, and His blessing on Prophet Muhammad, peace be upon him. وصلى الله على خير خلقه نور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اور سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل جل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سامعین کرام، میں سب سے پہلے ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں مجاہد اہل سنت حضرت علامہ خواجہ منصور رضا صاحب اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر حضرت میری آواز کو سن رہے ہیں، یہ میرے لیے ایک گولڈن اپورچونٹی ہے، یہ میرے لیے ایک سنہرا موقع ہے کہ حضرت نے مجھے میرے تصورات اور خیالات کو پیش کرنے کا موقع ہے۔ بے شک دعا کریں کہ ہم اور آپ اس عرس احمدی میں یہاں پر تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت اس عرس کو دن بدن اور وسیع بنائے۔ آمین آمین۔ اور حضرت خواجہ منصور رضا صاحب کی بلا کی محنتوں میں اللہ رب العزت برکت دے اور ان کے کام میں ان کو کامیابی ہے۔ بہت سامنے کرام، میری تقریر کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں ہوئی، مختصر سے مختصر وقت میں باتیں سمیٹنے کی میں کوشش کروں گا۔ حضرات، آج آپ اس دور میں دیکھیں، آپ کسی بھی سلیبس اور کسی بھی نصاب کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ جب اس کے پہلے پیج کو اوپن کریں گے، پہلے صفحے کو کھولیں گے، تو اس پر ایک ورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے: نالج از پاور، نالج از لائٹ۔ یعنی علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا علم کا اعتراف کر رہی ہے، آج دنیا علم کی عظمت کو مان رہی ہے، لیکن اسی بات کو میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ علیکم بالعلم لأن علم نور، علیکم بالعلم لأن علم قوت۔ آج دنیا کہہ رہی ہے نالج از پاور، نالج از لائٹ، یعنی علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ علم کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ علم طاقت کا نام ہے، روشنی کا نام ہے۔ محترم سامعین کرام، علم وہ شے، علم وہ چیز ہے، نالج وہ شے
جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا. علم وہ شے ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل سے نکال کر کے مصر کے تخت پر بٹھا دیا. علم انسان کو شعور انسانی عطا کرتا ہے. ایک انسان اور ایک جانور میں جو فرق ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پر. جو علم والا ہوتا ہے وہ ایک باشعور زندگی گزارتا ہے. علم اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. ہزاروں سال اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے فرشتے. آپ دیکھیں کہ علم کے بغیر، نالج کے بغیر انسان عروج اور ترقی کی منزلوں کو نہیں طے کر سکتا. ہزاروں سال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے فرشتے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے ہیں، اس وقت نہ آدم علیہ السلام کے پاس ایک وقت کا رکوع تھا، اس وقت نہ آدم علیہ السلام کے پاس ایک وقت کا سجدہ تھا، اس وقت نہ آدم علیہ السلام نے بالترتیب کوئی اللہ رب العزت کی عبادت کی تھی. پھر کیا وجہ ہے کہ ہزاروں سال اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکتے نظر آتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے تمام اشیاء کو پیش کیا اور یہ کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ ان اشیاء کے نام کیا ہے. فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا، لیکن جب آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت نے ان تمام اشیاء کو پیش کیا تو آپ نے ان اشیاء کا نام بھی بتایا، قیامت تک پیدا ہونے والی چیزوں کا نام اور ان کا استعمال بھی بتایا. جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی زبان سے ان چیزوں کا نام اور ان کا استعمال سنا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے معترف ہو گئے اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی عظمت اور علم کو قبول کر لیا. اس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو اور فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پہلے ہی دن بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے پہلے آنے والوں پر، اپنے سے بڑوں پر بزرگی اور اقتدار چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اس لیے کہ جب تمہارے پاس علم ہوگا تم ترقی کر جاؤ. حضرات آپ مردوں کے تعلیم کے حوالے سے روزانہ سنتے رہتے ہیں، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ کسی بچے نے حفظ قرآن کر لیا تو اس کے ماں باپ کو تاج کرامت کروایا جائے گا. آپ سنتے رہتے ہیں کہ کوئی بچہ عالم دین بنے تو وہ اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا. یہ ساری کی ساری باتیں اپنے جگہ پر حق ہے، یہ ساری کی ساری باتیں 100% صحیح ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں اگر مردوں سے زیادہ تعلیم حاصل کرنا کسی کا قیمتی ہے تو وہ عورتوں کا. بہت خوب، بہت خوب. میں اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں. ایک جملہ، مردوں سے زیادہ تعلیم حاصل کرنا اس دور میں اگر قیمتی ہے تو وہ عورتوں کا ہے. اس لیے کہ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر نے یہ کہا تھا کہ مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا اور عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے. یعنی اگر ایک مرد تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ تنہا اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے الا ماشاءاللہ، لیکن جب ایک عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو وہ پورے معاشرے کو فائدہ پہنچاتی بھی نظر آتی ہے. اس لیے کہ وہ عورت وہ علم والی ہی تھی کہ جس نے مسعود کو فرید الدین بنایا، وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد احمد کو نظام الدین بنایا، وہ علم والی ہی تو تھی جس نے حسن کو غریب نواز بنایا، وہ علم والی ام الورا ہی تھی کہ جس نے عبد القادر کو غوث اعظم. اس لیے عورتوں کا علم حاصل کرنا اس دور میں بہت ضروری ہے. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے حالات کیا ہیں. آج ہماری قوم مسلم جن زبوحالی کا شکار ہے ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین علم دین سے، ہماری خواتینوں کے پاس علم دین نہیں ہے. اس لیے آج لوگ میڈیا میں بیٹھ کر کے ڈبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا، چاہے وہ طلاق ثلاثہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ پردے کا معاملہ ہو. وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر کے اور 3 طلاق کا حکم دے کر کے اور دیگر ساری چیزوں سے عورتوں پر ظلم کیا. لوگ آج اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں اس اعتراض کا جواب اور اس اعتراض کو آپ کے سامنے رکھ کر کے رخصت ہو جاؤں گا. آج آپ میڈیا میں دیکھیں، جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ آج لوگ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خدیجہ سے نکاح کیسے کر لیا، پیغمبر اسلام نے 9 سال کی عائشہ سے نکاح کیسے کر لیا.
اور جب یہ ساری بحثیں ہوتی ہیں تو ہماری وہ خواتین جن کے پاس علم ہے، ہمارے معاشرے کی وہ بچیاں جو علم دین جن کے پاس نہیں ہے، وہ ان کی اس بحث سے متاثر ہوتی ہیں اور اپنے ہی مذہب کے خلاف وہ غلط سوچنے لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خدیجہ سے نکاح اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بیواؤں کو سہاگن بنانے کے لیے محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ انسان قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور میرے آقا جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں وہی قانون کا۔ میرے آقا کو اللہ رب العزت نے وہ شان دی ہے کہ لوگ اس راستے پر چلتے ہیں جدھر راستہ ہوتا ہے، لیکن میرے آقا جدھر سے گزر جائیں وہ راستہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا قانون ساتھ ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے 9 سال کی عائشہ سے نکاح کیا تھا شروع، اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی بھی بیویاں حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی یا تو ان میں سے اکثر بیوہ تھی یا ان کا نکاح پہلے ہو چکا تھا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں ان کے ذمہ ہوتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے جس وقت نکاح کیا، نکاح سے قبل آپ کے جو پہلے نکاح ہوئے تھے ان سے 2 بچے ہو چکے تھے، اور 15 سال، بعض لوگ 11 سال 12 سال روایت میں آتا ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی زندگی میں رہے۔ تو آپ بتائیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی ایک بیوی ہوتی تو کوئی یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ جس رسول کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ساری چیزیں حضور نے بیان فرما دی ہے، حضور نے یہ کہا بتایا ہے کہ میں گھر میں زندگی کیسے گزاروں، اس لیے کہ باہر کی زندگی کو کبھی حضرت ابو بکر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی عمر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی علی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے حضور علیہ السلام کی 11 شادیاں کروائی اور آپ کے نکاح میں ایک 9 سال کی بیوی کو بھی دیا، اس لیے کہ اللہ کا فرمانا ہے کہ محبوب تو شارح بھی ہے اور تو شارع بھی ہے، قانون پہ چلنے والا بھی ہے، قانون پہ عمل کرنے والا بھی ہے، اس لیے تیرے زیادہ نکاح کرائیں گے، اس لیے کہ تیری باہر کی زندگی کو کبھی ابو بکر بیان کریں گے، تیری باہر کی زندگی کو کبھی عمر بیان کریں گے، جو عمر سے جھوٹ جائے گا اس کو علی بیان کر دیں گے، جو علی سے رہ جائے گا اس کو عثمان بیان کر دیں گے، اور جو عثمان سے جھوٹ جائے گا اس کو سعد بیان کریں گے، اس کو سعید بیان کریں گے، اور جو ان سب سے جھوٹ جائے گا اس نقطے کا اظہار حضرت ابو ہریرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کی زندگی کی حفاظت کے لیے لگا دیا، اور انہوں نے حضور کی سیرت کی اور حضور کی زندگی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ حضور مسکرائے کہ کتنے داغ نظر آئے، یہ بھی صحابہ نے بیان کیا ہے۔ حضور چلے غصے میں آ گئے، اس وقت حضور کے چہرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ تو اگر حضور کی ایک ہی بیوی ہوتی تو حضور کی جو گھر کی زندگی تھی وہ ہمارے سامنے کیسے آ پاتی، اس لیے اللہ نے آپ کی 11 شادیاں کروائی کہ جو بات خدیجہ سے چھوٹ جائے وہ ام سلمہ بیان کرتی، جو ام سلمہ سے چھوٹ جائے وہ جویریہ بیان کرتی، اور جو جویریہ سے چھوٹ جائے وہ زینب بنت جحش بیان کرے گی، اور جو زینب بنت جحش سے چھوٹ جائے وہ زینب بنت حجش بیان کرتی نظر آئے گی، اور جو ان سب سے چھوٹ جائے گی، جو باتیں ان سب سے چھوٹ جائے گی، تو تیرے نکاح میں ایک 9 سال کی بیوی کو دیتا ہوں کہ جس کا ذہن بالکل فریش ہوگا، جو باتیں وہ یاد پڑھے گی، جو باتیں وہ سنے گی اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1/4 دین حضرت عائشہ کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی ایک ہی بیوی ہوتی تو یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہم تک کیسے پہنچ پاتی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور ہماری قوم کی بچیاں اور اعتراض میں آ جاتی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا منصور صاحب نے، مجاہد اہل سنت نے اس یونیورسٹی کو قائم کیا ہے۔ آپ اپنی گھر کی خواتین کو، اپنی بچیوں کو اس یونیورسٹی میں بھیجیں۔ جب بچیاں یہاں تعلیم حاصل کریں گی اس کے بعد جب وہ علم دین سیکھیں گی ان کو کردار کا علم دے دیا جائے گا، ان کو حضور علیہ السلام کی گفتار کا علم دے دیا جائے گا، ان کو قانون مصطفیٰ کا علم دے دیا جائے گا، انہیں ازواج مطہرات کا علم دے دیا جائے گا، انہیں اسلام کا علم دے دیا جائے گا۔ جب وہ یہاں سے علم حاصل کر کے نکلے گی اس کے بعد اگر کوئی بدبخت اعتراض کرتا ہوا نظر آئے گا تو ہمارے یہ علماء چپ رہیں گے، ہماری یہ قوم جواب دے گی اور حضور علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم سیکھنے، علم دین سکھانے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے، ہماری خواتین کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ آپ بیٹھے، اس لیے کہ ابھی بہت اچھے اچھے خطابات آپ کو سننے ہیں۔ میں آپ سے ودا لیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ مانا کی زمین کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار کو کم کر گئے، گزرے جدھر سے ہم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔